مشق کو مکمل کریں گے۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ خزانہ، خزانہ قیمتی چیز جو بہت اہم ہو، محنت، سخت کوشش یا کام کرنا۔ ضائع، کسی چیز کو بغیر فائدے کے برباد کرنا۔ مقابلہ، ایک دوسرے سے بہتر کرنے کی کوشش۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست اور غلط جملے کی نشاندہی کریں۔ فاطمہ نے کمرے کا بلب جلتا چھوڑ دیا، غلط۔ زینب نے ٹپکتے نل کو ٹھیک کروایا، درست۔ گاؤں والوں کا بجلی کا بل زیادہ آیا، غلط۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ الف، فاطمہ اور زینب نے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ فاطمہ اور زینب نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ ہم بجلی اور پانی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ب، استانی صاحبہ نے بجلی اور پانی کے بارے میں کیا کہا؟ استانی صاحبہ نے زینب اور فاطمہ کو بتایا کہ بجلی اور پانی کو محفوظ رکھنا یعنی اس کی بچت کرنا سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بلب پنکھے کو اس وقت بند رکھنا ہے جب ہم کمرے میں موجود نہ ہو، اور جب دن کی روشنی ہو تو ہم بلب کا استعمال نہیں کریں گے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ فاطمہ نے بجلی بچانے کے لیے کیا کیا؟ فاطمہ نے بجلی کو بچانے کے لیے اپنے کمرے کا بلب بھی بند کیا اور پنکھا بھی بند کیا جب وہ باہر کھیل رہی تھی۔ الفاظ کا کھیل، دیے گئے بھاری آوازوں والے الفاظ پہچان کر جملوں میں استعمال کریں۔ کھانا، ہمیں کھانا بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا پانی بچا سکتے ہیں۔ دیکھنا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی نل کھلا تو نہیں۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، کفایت شعری کے موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ قواعد جانیں۔ منفی، مثبت اور استفہامیہ جملے۔ منفی جملے، وہ جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو، منفی جملے کہلاتا ہے، جیسے بچے نہیں کھیلتے۔ مثبت جملے، وہ جملے جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، مثبت جملے کہلاتے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ استفہامیہ جملے، وہ جملے جس میں کسی بات یا کام کے بارے میں پوچھا جائے، استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں، جیسے کیا بچے کھیلتے ہیں؟ سوال نمبر 6، دیے گئے مثبت جملوں کو منفی اور استفہامیہ جملے میں تبدیل کریں۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے دودھ نہیں دیتی۔ کیا گائے دودھ دیتی ہے؟ کسان ہل چلاتا ہے، کسان ہل نہیں چلاتا۔ کیا کسان ہل چلاتا ہے؟ درزی کپڑے سیتی ہے، درزی کپڑے نہیں سیتی۔ کیا درزی کپڑے سیتی ہے؟ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، ٹیلی ویژن سے کوئی 5 جملے سنیں اور جماعت میں بلند آواز میں پڑھیں۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8، آپ اپنے گھر میں بجلی اور پانی کی بچت کیسے کرتے ہیں؟ 5 سے 7 جملے لکھیں۔ پیارے بچوں، جس طرح سے فاطمہ اور زینب نے پانی اور بجلی کی بچت کی ہے، اسی طرح سے آپ نے بھی کبھی نہ کبھی پانی اور بجلی کی بچت کی ہوگی، تو اس کو آپ یہاں پر لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 9، بجلی اور پانی کی بچت کے طریقے چارٹ پر لکھیں اور اسے جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت مخصوص لہجے کو اپنا سکیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتیں، سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے بہت ہی معلوماتی ایک کہانی پڑھی ہے جس میں فاطمہ اور زینب نے پانی اور بجلی کی بچت کی ہے۔ ہم نے پہلے اس کو غور سے سنا، پھر پڑھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کیے ہیں۔ مشق کو خود حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔